امریکہ اور انڈیا وہ اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے تھے چین کے مقابلے میں، تو یہ امریکہ کا کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور امریکہ سے مودی ناراض کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سچویشن بنی 6-7 مئی کو اور 22 اپریل کے بعد سے 6-7 مئی کے رن اپ ٹو تک، اس میں اگر کوئی ملک اوپنلی یہ نہیں کہا اگر کسی ملک نے کہ ہم انڈیا کے نیریٹو پہ بلیو کرتے ہیں اور پاکستان پہلگام میں انوالوڈ ہے، ہماری فیور میں بے شک کوئی بیان نہ دیا ہو، جی، اگر یہی مینٹین رکھا ہونا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ تجربہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے باقی ملک بڑی جلدی انڈیا کی پوزیشن سے اپنے آپ کو الائن کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ ششی تھرور صاحب دنیا کے بہت سارے کیپٹلز میں انہوں نے اسپیچز کی۔ میں یہ بات ٹرمپ کی جو آپ کا کوشچن ہے اسی کی طرف لاؤں گا انشاءاللہ۔ جی، اچھا، اس اسپیچز میں وہ اوپننگ ریمارکس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ ان دی ورلڈ ٹو ناٹ ہائفنیٹ اس ود پاکستان، اور ہم پاکستان سے ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ لیو اس الون۔ اور اگر وہ پوری بات چیت میں 50 فکرے بولتے ہیں تو 50 دفعہ پاکستان کا نام لیتے ہیں۔ اتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے ان کے بیان میں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ لیو اس الون، دوسرا ہر سانس میں آپ پاکستان کا نام بھی لیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ آپ اپنا بیانیہ دے رہے ہیں، ہر جگہ جا کے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آپ یہ نہ کریں، پاکستان کے ساتھ آپ یہ نہ کریں، پاکستان کے ساتھ آپ یہ نہ کریں۔ تو آپ پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے، پاکستان تو آپ کو اکیلا چھوڑ رہا ہے۔ یا کوئی سٹیٹمنٹ ایسی بتا دیں کہ ہمارے جو بہت دیرینہ بہت مضبوط دوست تھے، آپ کے تعلقات ان کے ساتھ پچھلے 12-15 سال میں بہت آگے بڑھے، سفارتی سطح پر، تہذیبی سطح کے اوپر آپ کے کلچرل بڑی کنیکٹیوٹی ان کے ساتھ ہوئی، آپ نے ہمارے ان دوستوں کے ملکوں میں اپنے عبادت گاہیں بنائی، سب کچھ ہوا۔ کیا پاکستان نے کسی سطح پہ آج تک یہ آفیشیلی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی آپ ان کے ساتھ نہ ملیں؟ تو دے آر ناٹ لیونگ اس الون، پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ دنیا کو بھی یہ بھی سمجھنے لگ گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ایک پوزیشن لی ہے، کیا وہ صرف انڈیا کی وجہ سے لی ہے، پاکستان کی وجہ سے لی ہے، یا وہ جو ایک انٹرنیشنل ایجنڈا لے کے آئے ہیں، ایک انٹرنیشنل سسٹم کو ایک ایسی ڈائریکشن میں سٹیئر کرنا چاہتے ہیں جہاں وار کے لیے سپیس نہ ہو؟ بنیادی طور پہ ان کا ایجنڈا اینٹی وار ہے، اور وہ انہوں نے اس وقت دنیا میں جتنی ملٹری کانفلکٹس ہو رہی ہیں سب میں اپنی پالیسی انٹرونشن سے ثابت کر دیا کہ وہ اینٹی وار کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کیا وہ انڈیا کو جو پہلے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے چائنا کنٹینمنٹ کی، اس سے خارج کر چکے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں پچھلے 2 سال میں خاص طور پہ دیکھیں، یورپ میں جے شنکر صاحب نے جو اسپیچز کی، وہاں وہ یورپینز کو لیکچر بھی کرتے رہے، اور میں تو کہوں گا کہ اپنی ریاست کے قد سے بڑھ کر وہ وہاں پہ پنچنگ کی کوشش بھی کرتے رہے۔ اور اسی طرح انڈیا کو، یو ایس کو بھی، جو پچھلے 2 سال میں ان کے باہمی تعلقات اور انٹرنیشنل ایجنڈا میں جو انڈیا پوزیشنز لیتا رہا ہے، وہ میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ اسٹرانگ تھیں۔ تو کہنے کو یہ کانسپیریسی تھیوری بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یورپ میں اور امریکہ میں شاید یہ خیال ہو کہ لیٹس کٹ انڈیا ٹو اٹ سائز، شاید۔ لیکن کیا ان کی پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب صرف ایشو یہ ہے یہاں پہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اینٹی وار ایجنڈا شروع کیا ہوا ہے، کیا ساری ملٹری کانفلکٹ کو اگر وہ ختم کر پائے تو کیا چائنا کے ساتھ بھی وہ اسی اینٹی وار ایجنڈا کے ہی تحت انگیج کریں گے یا نہیں؟ یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ ساری چھوٹی چھوٹی جنگیں ختم کر کے اگر وہ جو گلوبل پاور کانٹیسٹیشن ہے اس میں جب چائنا کو انگیج کرتے ہیں تو وہاں کسی اور طرف چل پڑے تو دنیا میں تو بہت زیادہ پھر اس وقت انسٹیبلٹی ہو جائے گی۔ تو چائنا کے ساتھ وہ کیسے انگیج کرنا چاہتے ہیں، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ٹرمپ کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پالیسی میں انڈیا کی کیا جگہ بنتی ہے اور کیا رول بنتا ہے۔ نہیں، مودی کی ان سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی طرف سے کنٹیکٹ کیا گیا تھا، اب تو یہ بات تقریباً کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر میں کردار ادا کیا، لیکن مودی اور انڈین وہ ٹرمپ سے ناراض نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
وہ دیکھیں جو انٹرونشن کی امریکہ نے، اس کا انڈیا کے لوگ بھی جب تھوڑا ٹھنڈے ہوں گے تو ان کو سمجھ لگے گی یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا تھا. دیکھیں آپ کا، ہمارے ہاں لوگوں کا جو بھی اوپینین ہو، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کا اوپینین ہے کہ اس کو اور آگے چلنا چاہیے تھا، وہ بہت کم تعداد میں. انڈیا میں میجورٹی کا اوپینین ہے کہ آپریشن سندور کو ایسے امریکہ کے انٹرونشن سے رکنا نہیں چاہیے تھا. لیکن دونوں ملکوں کے لوگوں کو باہر بھی تو دیکھنا چاہیے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک. کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم یا انٹرنیشنل لیڈر ہے جس نے اس سیز فائر کو اور امریکن انٹرونشن کو اپریشیٹ نہ کیا ہو؟ اور اگر اپریشیٹ کیا ہے تو کون سا ملک ہے دنیا میں آج جو اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسیز تنہ تنہا چلا سکتا ہے؟ ہم ایک گلوبلائز دنیا میں رہتے ہیں، کوئی ملک اپنی انٹرنل پالیسیز بھی اکیلے نہیں چلا سکتا. میں انڈیا کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی اکانومی ہے، آپ کسی ایک جو انٹرنیشنلی ریپیوٹیڈ آپ کی کمپنی ہے اس کے لیبر لاز انٹرنیشنل لاز کے اگینسٹ بنا کے دکھائیں، کسی صورت نہیں بنا سکتے. تو ہم ایک گلوبلائز دنیا میں رہ رہے ہیں، جب ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو اپنا امیج اپنے لوگوں کے اندر بنایا ہوا تھا، جو اپنے بارے میں وہ باتیں کرتے تھے اور اپنی گورنمنٹ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پبلک کر دیا کہ جی یہ میں نے کرایا اور اس فون پہ اور اس کنورسیشنز کے تھرو کرایا، تو اس ریویلیشن نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی، اس نے جو اپنا ایک بت بنایا ہوا تھا مودی صاحب نے اس کو پاش پاش کر دیا انڈیا کی انٹرنل ڈائنامکس میں. اس لیے مودی صاحب کو اور ان کے سب لوگوں کو بہت غصہ ہے اس میں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ خاموش رہتے اور انٹرونشن کے تھرو سیز فائر ہو جاتا اور لوگ گیس کرتے رہتے کیسے ہوا ہے، تو شاید مودی صاحب اور ان کے بی جے پی والے اور انڈیا میں بہت سارے لوگ اس قدر غصے میں نہ ہوتے جتنے ہیں. اب ٹرمپ کی طرف سے مذاکرات پر بھی زور دیا جا رہا ہے اور ان کے پہلے ٹویٹ میں تھوڑا سا اشارہ بھی اس طرف تھا. تو مذاکرات کا کوئی امکان ہے پاکستان اور انڈیا کے نیئر فیوچر میں؟ ایسا لگتا نہیں ہے جی کہ جس طرح کے فارمل میکنزمز تھے مذاکرات کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کہ اس طرح کا کوئی فورن ریوائیو ہو جائے گا، اس وقت تو ایسا نہیں لگتا. ٹھیک. لیکن اگر انٹرنیشنل کمیونٹی پوری چاہے گی اور یو ایس اس کو لیڈ پرووائڈ کرے گا خود، تو کوئی نہ کوئی میکنزم تو دونوں ملکوں کو تلاش کرنا پڑے گا. اور یہ تو پوری دنیا سب کو بار بار کہہ رہی ہے، انڈیا کی اور پاکستان کو بھی، کہ آپ لوگوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اور نیوکلیر ویپنز رکھنے والی نیشن سٹیٹ آپس میں جنگ نہیں لڑتی. اب یہ بات لیڈرشپ کی سطح پہ اور اس سے بھی زیادہ عوامی سطح پہ کب تک مکمل طور پہ سمجھ میں آتی ہے اور ابزارب ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی.